الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأعداء من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، اولاً تمام تعریفیں اس خالق ارض و سما کے لیے ہے جس نے سارے عالم کو بنایا، دنیا کے سارے نظام کو چلایا اور دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا. حضرت انسان کو پیدا کیا، دنیا کے اندر بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بسایا اور ان کو بسانے سے پہلے ہی ان کے اسباب کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کی تمام چیزیں رکھی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر دم، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، تو ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. ان نعمتوں کا احسان ادا کرنا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ دور کی بات ہے. بس نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر انسان وہ نعمتیں جو میری انسانوں پر ہوتی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول انسان پر ہوتا ہے، اگر انسان اسے شمار کرنا چاہے، لا تحصوها، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسے شمار کرے. اگر ہم غور کرتے ہیں، ہم روزمرہ جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی جن نعمتوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ہم اس میں غور کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا ہاں واقعتاً میں خالق ارض و سما کی، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہر لمحہ جو ہے تو برستی ہے. تو اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے پناہ نعمتوں کا نزول ہر وقت ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے: لئن شکرتم، کہ اے میرے بندو، جو نعمتیں میں تم پر ہمیشہ نازل کرتا رہتا ہوں، لئن شکرتم، اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، لأزیدنکم، میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. جو نعمتیں عطا کی ہے اس سے مزید نعمتیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میں نے جو احسانات تم پر کیا ہے اس کی ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری پکڑ بھی، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اسی لیے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. حضرت انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اس میں سب سے افضل بنایا، انسان کو اس میں سب سے اعلیٰ بنایا، انسان کو اس میں سب سے برتر اور سب سے زیادہ فضیلت کے حامل بنایا. اور اس کے علاوہ، یعنی انسان کے علاوہ
جتنی مخلوقات ہے، اگر ہم غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق انسان کی خدمت میں کسی نہ کسی اعتبار سے لگی ہوئی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، ہر ایک مخلوق انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خالص کر دیا کہ ساری دنیا کے نظام کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا، پھول کے ذریعے، کلیوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، ہریالی کے ذریعے دنیا کو مزین کیا، اور بے شمار مخلوقات کو اس کے اندر پیدا کیا، اور کہہ دیا کہ یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ ساری مخلوقات حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خالص کر لیا، اپنے لیے خالص کر لیا، اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کی جو ہے تو تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، اپنی عبادت کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے، انسان کے علاوہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ جتنی چیزیں ہیں، سب کے سب انسان کی خدمت پر معمول ہیں۔ کسی شاعر نے ان چیزوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھیتیاں سرسبز و شاداب ہے غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہے غذا کے واسطے، شمس و قمر یعنی کہ چاند و سورج، شمس و قمر بنائے ہے ضیاء کے واسطے، کہ چاند و سورج بنائے روشنی کا انتظام کرنے کے لیے، یہ بحر و بر، شجر و حجر، ہمہ شمہ کے واسطے، اور سارا جہاں انسان کے لیے ہے، اور انسان اللہ کے واسطے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کراتے ہیں، بار بار اس امر کی طرف تنبیہ کراتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل کی ہے، بے شمار احسانات کیے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نعمت کو بھی میں تم سے چھین لوں تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر جو ہے تو مجبور و بےکس ہو کر اللہ ہی کے دربار میں تمہیں آنا پڑے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کا تذکیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اللہ گویا کہ ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو رات ہے اسے ہم قیامت تک کے، سرمدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے ایسا نظام بنا لے کہ صرف رات ہی رات رہے، صبح کا کوئی تصور ہی نہ ہو، ہم سورج کو حکم دے دے کہ تو اپنی جگہ ٹھہر جا، اب تجھے طلوع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قیامت تک کی رات ہی رات باقی رہے، تو بتاؤ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکتا ہے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ تو آیت اور اس کا ترجمہ تھا، لیکن اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اس آیت کی گہرائیوں تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو باقی رکھے، صبح جو ہے تو طلوع ہو ہی نہیں سکتی، سورج نہ نکلتا، تو پھر انسانوں کے لیے ہے کوئی طاقت جو اللہ کے علاوہ سورج نکال کر بتائے؟ عزیزوں بزرگوں دوستوں، اگر واقعتاً میں اللہ تعالیٰ یہ کام کر لے اور قیامت تک کے صرف رات ہی رات باقی رہے، تو سوچو کہ انسانوں کی زندگی کتنی جو ہے تو پریشانی کا شکار ہو جائے گی، انسان کتنا پریشان ہو جائے گا کہ سورج کے ذریعے سے ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں، سورج کے ذریعے سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بے شمار فائدے ہیں، لیکن اگر ہم موٹے موٹے فائدوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر سورج نکلنا بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ سورج کی گردش کو روک دے، جو کہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے اوپر، سورج کا نکلنا، آفتاب کا طلوع ہونا، یہ حضرت انسان پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اسی ایک نعمت کو دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو روک دے، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی سے محروم کر دے، تو ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہو جائے گی، انسانوں کو زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے گا۔ سب سے ظاہر سا مسئلہ کہ سورج کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، یعنی ایسا فائدہ جس فائدے کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، وہ فائدہ کون سا ہے؟ کہ سورج کے ذریعے انسانوں کو روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ جو ایک دم عام سے عام آدمی بلکہ بیوقوف آدمی ہوگا اسے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں سورج کا یہ فائدہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے انسانوں کو روشنی مہیا ہوتی ہے. سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے انسانوں کو روشنی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کاج ادا کر سکتے ہیں. تو سوچو یہ ایک ایسا فائدہ ہے سورج کا جو بالکل چھوٹا سا فائدہ ہے, سب سے چھوٹا فائدہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے حل کرنے کی جو ہے تو تدابیر اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات کو باقی رکھے گا, تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ یہ کہ ہم اپنی روشنی کا انتظام کیسے کریں. کیا ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ روشنی کا انتظام کرنا ہے, قیامت تک کے لیے روشنی کا انتظام کرنا ہے اور ہر جگہ روشنی کا انتظام کرنا ہے. تو سورج کا جو سب سے چھوٹا فائدہ ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ایسا مسئلہ بن جائے گا جو ان کے سر کا درد بن کر رہ جائے گا, اور اس کو حل کرتے کرتے ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہو جائے گی. یہ تو چھوٹا فائدہ تھا. آگے چلتے ہیں, آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ سورج کی توانائی سے انسانوں کی زندگیوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے, سورج کی توانائی سے انسانوں کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں, سورج کی توانائی سے, اس کی شعاعوں سے انسان کے جسم کی جو نشو و نما ہوتی ہے. تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو روک دے, ہمیشہ رات ہی باقی رہے, تو انسانوں کے جسم پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کہ وٹامن ڈی جو ہوتا ہے نا, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی سے. اگر سورج ہی نہ نکلے تو سارے انسانوں میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جائے گی, بے شمار جو ہے تو امراض کے انسان کے شکار ہو جائیں گے اور اس میں وہ پریشان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آگے اور دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی کا جو فائدہ ہے کہ سورج کی روشنی سے نباتات جو ہوتے ہیں, درخت جو ہوتے ہیں, پودے جو ہوتے ہیں, اس کو بھی جو ہے تو سورج کی روشنی سے انرجی ملتی ہے, سورج کی روشنی سے انہیں بھی طاقت ملتی ہے. لہذا اگر سورج نکلنا بند ہو جائے تو گویا کہ زمین سے قوت انبات یعنی کہ غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی. پھر بتاؤ جب زمین غلہ دینا بند کر دے گی, زمین سے غلہ پیدا ہونا رک جائے گا, تو ہم کیسے زندگی گزاریں؟ یہ تو ایک نعمت ہے جسے ہم جو ہے تو نعمت تصور بھی نہیں کرتے. ہم کیا سمجھتے کہ بھئی سورج سب کے لیے نکل رہا ہے تو اس میں ہمارا کچھ خصوصی فائدہ تھوڑی ہے. لیکن جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو ساری انسانیت کو دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, زندگی گزارنا دوبر ہو جائے گا. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے لوگوں بتاؤ تو صحیح, ذرا غور تو کرو کہ اگر جو یہ دن کی حالت ہے, جو دن کی کیفیت ہے کہ سورج طلوع ہے, اگر ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایسا ہی طلوع باقی رکھے, تو بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ یأتیکم بِاللیل, جو تمہارے لیے رات کو لے کر آئے. اللہ یعنی کہ پہلی مثال دے کر بتائی کہ ہمیشہ کے ہمیشہ جو ہے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ رات ہوگی. تو اس وقت بھی ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہوگی. لیکن اگر اللہ رب العزت ایسا انتظام کر لے کہ ہمیشہ ہمیشہ دن ہی رہے, ہمیشہ ہمیشہ سورج نکلا رہے, تو ہمارے چھوٹے سے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں اگر دن نکلا رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ سورج کی روشنی سے, سورج کی شعاعوں سے جو پریشانیاں تھیں اس کا حل تو نکل جائے گا, لہٰذا ہم رات کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے. تو آگے اللہ نے فوراً متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم قیامت تک کے لیے دن کو باقی رکھے, ہمیشہ سورج جو ہے تو طلوع رہے, اس کے باوجود بھی کوئی اللہ کے علاوہ نہیں جو تمہارے لیے رات کو لے کر آئے. تو اس صورت میں کہ جب سورج طلوع رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ سورج جو ہے تو آسمان پر چمکتا رہے گا, اس وقت اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, زندگی گزارنا دوبر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے, اللہ نے رات کو جو ہے تو آدمی کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو اگر دیکھو ہمیشہ ہمیشہ سورج ہی طلوع ہے, وہ کبھی غروب نہ ہو, تو اس وقت بھی انسانوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات کا نظام ہے, رات کے اندر جو چاند کی چاندنی ہوتی ہے, ستاروں کی جو جھلملاہٹ ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب غور کرتے ہیں, تدبر و تفکر کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ رات کا ہونا بھی انسانی زندگی کے لیے لازم ہے.
اگر رات نہ ہو اس وقت بھی انسان کی زندگی بے چینی کا شکار ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں ایک ایسی کشش رکھی ہے، اللہ نے رات کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے آدمی جب رات میں سوتا ہے تو چاند کی شعاؤں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ستاروں کی شعاؤں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آدمی رات میں سوتا ہے، دن بھر جو ہے تو کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا رہتا ہے، کوئی کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب وہ رات کو آتا ہے، اپنے گھر پر واپس آتا ہے اور رات میں آرام کرتا ہے، رات میں سوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی شعاؤں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، ستاروں کی شعاؤں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، رات کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے اس کا سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک طرح کا سکون محسوس کرتا ہے، وہ ایک طرح کی راحت محسوس کرتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کوئی آدمی ہے جو دن کے وقت سوتا ہے، چاہے وہ دن کے وقت 8 سے 10 گھنٹے کیوں نہ سو جائے، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، طبیعت میں جو ہے تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، طبیعت اس کی بے چینی کا شکار ہوتی ہے، اسے وہ سکون نہیں ملتا جو رات کے سونے میں ملتا ہے۔ لیکن رات میں اگر آدمی 5 سے 6 گھنٹے بھی سوتا ہے تو پورا موڈ فریش ہو جاتا ہے، تمام مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، جسم کو سکون ملتا ہے، جسم کو تازگی ملتی ہے، جسم کو راحت اور سکون اور چین ملتا ہے، دماغ اس کا جو ہے تو فرحت محسوس کرتا ہے اور دل اس کا شادمانی محسوس کرتا ہے، پھر دوبارہ اٹھ کر وہ اثر نو اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری شکل ہے کہ اللہ نے فرمایا نا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت تک کے لیے سورج کو طلوع رکھے، قیامت تک کے لیے دن ہی دن رہے، رات نہ آئے، تو اس وقت انسانیت اتنی پریشان ہو جائے گی کہ جو ان کے ٹینشن ہے، جو دن بھر کام کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر تھکاوٹ آ چکی ہے، جسم کے اندر جو ہے تو بے چینی آ چکی ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملے گا، اور آدمی اسی ٹینشن میں اتنا پریشان ہوگا نا کہ زندگی گزارنا دوبر ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، رات کو بنایا تاکہ تم راحت کو حاصل کرو، اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں ذریعہ معاش کو اختیار کرو، تاکہ تم اس میں زندگی کو گزارنے کے اسباب کو اختیار کر سکو۔ تو عزیزو، ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ جس کو شمار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا تذکیہ کیا، بس چھوٹی چھوٹی 2 نعمتوں کا تذکیہ کیا۔ اسی طرح اگر ہم بے شمار نعمتوں کا تذکیہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو واقعتاً میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے خود کے اگر آدمی جسم کو لیتا ہے، اپنی باڈی کو لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم خود اپنے ذات کے اندر غور و فکر کرو، تم اپنے جسم کے اندر، اپنے باڈی کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ کی تم پر کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے تم پر کتنے احسانات ہیں، تو تمہیں سمجھ آئے گا، اللہ کی قدرت کا تمہیں جو ہے تو استحصال نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی۔ کہ آنکھ کو لے لو، آنکھ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، یعنی کہ ہمارے اعتبار سے تو ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کبھی ہے ہم میں سے کوئی جس نے اللہ رب العزت سے ہر وقت جو اس نعمت کا خصوصی طور پر شکر ادا کرتا ہو؟ ہے کوئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس چیز کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تو نے مجھے آنکھ دی، تیرا شکر ہے، ہزار ہزار کر کے لاکھوں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی۔ کوئی ہے جس نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے 5-10 مرتبہ یا 10-15 مرتبہ ہی سوچ کر بولو کہ ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ لیکن غور کر کے دیکھو، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کی نعمت عطا نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ قوت بینائی سے ہمیں محروم کرتا، تو سوچو ہماری زندگی کیسے ہوتی، ہم کیسے زندگی گزارتے۔ ساری دنیا اپنی رنگینیوں کے باوجود ہمارے لیے کیا ہو جاتی؟ سیاہ ہو جاتی، کالی ہو جاتی۔ ہم زندگی گزارنے میں کسی اور کے کیا ہو جاتے؟ محتاج ہو جاتے۔ ہم اپنے آپ پر خود کی زندگی گزارنے پر ہم قادر ہی نہیں ہوتے، بلکہ کسی پر بوجھ بن کر، کسی کے اوپر جو ہے تو بوجھ بن کر ہمیں زندگی گزارنا پڑتا۔
الغرض اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں. تو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، زمین و آسمان، چاند سورج، بحر و بر، شجر و حجر، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیج دیا، اور انسان کو کہا کہ یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. اللہ کے نبی نے بھی ایک حدیث میں اس چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. دنیا کو مزین اللہ نے تمہارے لیے کیا، دنیا کے اندر اسباب اللہ نے تمہارے لیے رکھے. وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم جو بنائے گئے، تمہاری جو تخلیق کی گئی، تمہیں جو پیدا کیا، لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے تم پیدا کی گئی. تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو اور اپنی آخرت بنا دو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسانیت کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے. تو عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اسے عبادت کہا جاتا ہے. تو بتاؤ آدمی کسی کا حکم کب مانے گا؟ جب حکم دینے والے کی ذات کو وہ مانے گا، اس کے بعد حکم پر عمل کرے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، یہ عبادت کہلاتا ہے. اور آدمی عبادت اس وقت کرے گا جس وقت وہ حکم دینے والے کو مانتا ہو، حکم دینے والے کی ذات کا استحضار اس کے دل میں ہو. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے، اپنی ذات کو لوگوں سے تعارف کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے مقدس سلسلے کا آغاز کیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ، تاکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائے، اس کے بعد انہیں عبادت پر جو ہے تو جم جائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے بس ان کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑا جائے. جو بندے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، جو بندے اپنے خالق کو بھلا بیٹھے ہیں، انہیں اس بات کا جو ہے تو ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے، انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے کہ دیکھو تم دنیا میں مبعوث کیے گئے ہو، تم دنیا میں پیدا کیے گئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے. تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. عزیزو، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن میں انبیاء کی جن واقعات کو بیان کیا گیا، اگر ہم ان کا گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں یا اپنے علماء سے ان واقعات کو سنتے ہیں، تو ایک بات بنیادی طور پر اس میں ملتی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکیہ قرآن میں کیا گیا، جن انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اللہ کے نبی نے اپنے احادیث میں کھول کر بیان کیا، اگر ہم گہرائی اور گہرائی سے اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے، مقصد یہ تھا اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے. اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس خاطر، اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بے شمار قربانیاں دیں. یہ دو باتیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام، کسی بھی نبی کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دو بنیادی باتیں اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 دعوت الی اللہ، نمبر 2 اس دعوت کی خاطر قربانیوں کا دینا.
اور اس کے بعد جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ رب العزت نے اسے بند کر دیا، ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجایا، تو اس کے بعد جس جماعت نے آگے بڑھ کر اس کام کو اپنے اوپر لیا، جس جماعت نے آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی مقدس ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت۔ تو ہم جب ان کی بھی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دو باتیں نمایاں طور پر ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام کرنا ہے، ہمیں اگر صحابہ والا کام کرنا ہے تو دو چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ نمبر ایک کہ ہمارے اندر یہ فکر آئے، انبیاء علیہ السلام کا جو غم تھا، نبی آخر الزماں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس فکر کو، اس کڑن کو، اس غم کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اس کی خاطر جو مصائب آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، جو حالات آئیں گے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہم کرنے لگیں گے نا، جب یہ دو چیزیں ہم کرنے لگیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن، جب قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری امتی بھی وہاں موجود ہوگا، میدان محشر میں ساری دنیا بلکہ ساری بنی آدم موجود ہوگی، ملائکہ بھی موجود ہوگے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی صفیں بنائیں گے جس میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوگے، اس کے بعد صحابہ کی صفوں کو بنایا جائے گا، اس صف میں صحابہ کھڑے ہوگے، اس کے بعد ان لوگوں کی صفیں قائم کی جائے گی جو انبیاء علیہ السلام کے کام کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، جو انبیاء علیہ السلام کے مشن کو لے کر، ان کی فکروں کو لے کر، ان کی طرح قربانیوں کے جذبے کو لے کر سارے عالم میں گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کیا کریں گے؟ ان کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اگرچہ آخر میں کیوں کھڑا نہ کرے لیکن ان کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، صحابہ کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمیں اس صف کے سب سے آخر میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، جب ان کی جیسا غم، ان کی جیسی فکریں ہم پیدا کریں گے، انہوں نے جس طرح قربانیاں دی ہے اس قربانی کا نمونہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نمونے کو بھی کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں گے اور ہمیں جو ہے تو کامیاب کر دیں گے۔ صحابہ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی، سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا نام تو ہم نے سنا ہے۔ جب ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصعب ابن عمیر اسلام لانے سے پہلے مکے کے اندر ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مکے کا جو سب سے زیادہ مالدار گھرانہ تھا اس سے مصعب ابن عمیر کا تعلق تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی گزارنے کا جو انداز تھا، ان کا جو لائف اسٹائل تھا، وہ سب سے جداگانہ تھا، وہ سب کی نگاہوں کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ قابل رشک ہوا کرتا۔ کتابوں میں یہ پڑھنے کو ملا کہ مصعب ابن عمیر اس وقت مکے کے اندر سب سے قیمتی لباس پہنا کرتے، اتنا قیمتی لباس کہ مکے کے جو سردار تھے وہ بھی ان کے لباس کو دیکھ کے رشک کرتے کہ یہ مصعب ابن عمیر کا اتنا قیمتی لباس۔ دوسری بات کہ مکے میں سب سے زیادہ، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ خوشبو جو استعمال کرتے تھے وہ بھی مصعب ابن عمیر۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا گیا ہے، کانا اعطر من اہل مکہ، کہ مکے والوں میں سب سے زیادہ عمدہ خوشبو کو استعمال کرنے والے مصعب ابن عمیر تھے، کہ جس گلی سے گزر جاتے اس کے بعد جو بھی وہاں آتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے۔ ان کے بالوں کا ایسا انداز تھا کہ مکے کے نوجوان ان کے انداز میں بال رکھنے کو فخر محسوس کرتے، یعنی کہ وہ جو عمل کر لیتے وہ مکے کے نوجوانوں کے لیے ایک اسٹائل اور ایک فیشن بن جاتا، لوگ اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے۔ سب سے عمدہ لباس، سب سے عمدہ خوشبو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اور جو ہے تو سب سے عمدہ جو ہے تو جوتے اور چپل جو اس زمانے میں ہوا کرتی، سب سے عمدہ مصعب ابن عمیر کی ہوا کرتی۔ تو یہ زندگی تھی ان کی،
اسلام سے پہلے یہ زندگی تھی، لیکن جب اسلام قبول کیا، نبی کے دامن میں آ کر جو ہے تو اپنے آپ کو نبی کے ماتحت کر لیا، نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، اسلام کے نور سے اپنے سینے کو منور کر دیا، تو پھر وہ دور بھی آیا کہ جنگ احد کے اندر مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ شہادت کی بھی کیفیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی نے مہاجرین کا جو جھنڈا تھا، مہاجرین کا جو علم تھا، وہ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ایک ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کافیوں سے جہاد کر رہے ہیں، کافیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دل میں یہ امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام لے لے، میری خاطر اسلام کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ جنگ میں مصروف ہے، کسی کافر نے دیکھا کہ جھنڈا مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس زمانے میں یہ علامت ہوا کرتی کہ جس فوج کا جھنڈا گر جاتا، گویا کہ یہ تصور تھا کہ وہ فوج شکست پا چکی ہے، اس فوج نے اپنی ہار کو مان لیا ہے۔ تو دشمن اسلام نے دیکھا کہ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اس نے چاہا کہ اگر میں ان کا ہاتھ ہی قلم کر دوں، ان کے بازو کو کاٹ لوں، تو یہ جھنڈا نیچے گر جائے گا، نتیجتاً مسلمانوں کو شکست حاصل ہو جائے گی۔ تو اس نے مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر وار کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا، ان کا بازو کٹ گیا، تو دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس کے بعد اس دشمن اسلام نے دوسرے بازو پر بھی وار کیا اور دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کے ذریعے سینے کے اوپر اس جھنڈے کو تھام لیا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن انہوں نے اپنے سینے کے اوپر دونوں جو بازو باقی تھے اس کے ذریعے اسلام کے جھنڈے کو تھامے رکھا کہ آخری لمحے تک اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ پھر اس دشمن اسلام کو غصہ آیا کہ میں نے اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا، پھر بھی میں کامیاب نہیں ہو سکا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، اس وقت بھی میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس میں غصے میں آ کر نیزہ جو ہے تو سیدھا سینے پر مارا، جس کی وجہ سے مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ سوچو تو صحیح عزیزو کہ کتنی نعمتوں میں پلنے والا نوجوان، کتنے ناز و نخلوں میں اپنی نوجوانی کو گزارنے والا، لیکن جب اسلام کو قبول کیا تو موت کس حال میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی جب ان کے پاس سے گزرے، ان کی میت کے پاس سے گزرے، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، کہ مومنین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ مصعب ابن عمیر جس کے جیسے کپڑے کو دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے، جس کے انداز کو دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے، جس کے گفتار و کردار کو، جس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ فیشن سمجھ کر اپنایا کرتے، اس پر فخر محسوس کیا کرتے، لیکن جب ان کو دفن کرنے کا موقع آیا تو ایسی چادر تھی کہ جو ان کے جنازے کے لیے کافی تھی کہ اگر اوپر لیتے تو نیچے سے پیر کھل جاتے، اگر پیر کی طرف سے لیا جاتا تو اوپر سے سر کھل جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ لو اور نیچے سے گھاس پتوں وغیرہ کے ذریعے انہیں جو ہے تو ان کے کفن کو مکمل کرو۔ تو عزیزو سوچو کہ صحابہ کی یہ صفت تھی کہ ایمان کی خاطر قربانیاں کی ہوئی، تب جا کے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان سے رضامندی کا اللہ رب العزت نے پروانہ عطا کیا۔ اور عزیزو ہمیشہ ہمیشہ جو کلام اللہ کا باقی رہنے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنی بڑی کامیابی کب ملی، اتنا بڑا جو ہے تو انہیں اتنی بڑی فتح کب حاصل ہوئی، جب انہوں نے اس کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ عطا فرمایا۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی جتنی قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب یا غالباً حافظ سعید مکی صاحب، انہوں نے اپنے ایک مکتوب کے اندر لکھا، ایک خط کے اندر لکھا جو انہوں نے اپنے کسی پرانے ذمہ دار کو خط لکھا تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی اور انہوں نے اس ذمہ دار کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو ایک آدمی جب صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، ایک چھوٹا سا آدمی مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ دنیا کے کسی شخص کے پاس جاتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے۔ اب وہ دنیا کا جو آدمی ہے جس کے پاس وہ مزدوری کرنے گیا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو،
لیکن دن بھر ایک مزدور نے آ کر اس کے پاس مزدوری کی تو جب شام ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مزدور کو مزدوری ادا کرتا ہے، دن بھر کام کی اجرت ادا کرتا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ دیکھو، جب دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا آدمی اپنے ماتحت کام کرنے والے کو، جو اس کے پاس آ کر مزدوری کرتا ہے، جو اس کے پاس کام کرتا ہے، تو جب شام ہوتی ہے تو دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا آدمی اسے اجرت دیتا ہے، اسے اس کی مزدوری دیتا ہے، تو سوچو جو آدمی خالق ارض و سما کے کام میں لگ جائے، جو آدمی اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگ جائے، جو آدمی انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خاطر اپنی زندگی کو وقف کر لے، تو بتاؤ کیا اللہ رب العزت اسے مزدوری نہیں دیں گے؟ کیا اللہ رب العزت اسے اس کے محنتوں کا صلہ نہیں دیں گے؟ اللہ تو خالق ارض و سما ہے، اس کے خزانے ایسے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اس کی بادشاہت ایسی ہے جسے کبھی زوال نہیں، اس کی سلطنت ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، الہ العالمین ہے، تو وہ اپنے کام کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ انہیں ان کی اجرت نہیں دے گا؟ وہ انہیں ان کی کام کا صلہ نہیں دے گا؟ تو عزیزوں بزرگوں دوستوں، بتانے کا مقصد یہی ہے، اب تک جو بات تھی اگر اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے تو دو الفاظ میں یہی نکلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس کا مطالعہ کرنے سے ان کے دو خاص وصف ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جڑانا۔ نمبر دو، اس کی خاطر آنے والی قربانیوں کو برداشت کرنا، اس کی خاطر آنے والے حالات پر اپنے آپ کو جمانا، استقامت کے ساتھ جم جانا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دیکھو صحابہ نے اس دنیا میں اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کے مشن کی خاطر سب کچھ لگا دیا، جو کچھ تھا وہ لٹا دیا، بیویوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی مال و دولت کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ کے راستے میں جا کر ساری دنیا میں اپنی قبروں کو بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا۔ کہ اللہ جو ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس ہم دین کی خدمت کریں گے، اس کام میں لگیں گے، اللہ سے آخرت میں کامیاب کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ کہ عبدالرحمن ابن عوف دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ ان کے ساتھ موجود ہے، غالباً دعوت تھی، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ سوچ کر کہنے لگے، حضرت خباب کا تذکرہ نکلا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو محنتیں کی، ہم نے جو مجاہدے برداشت کیے، ہم نے اللہ کے دین کی خاطر جن تکلیفوں کو سہا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کا کیا کیا ہے؟ بدلہ دیا، کہ ایسی فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں دنیا کی سپر پاور حکومتوں کے جو تاج تھے، سپر پاور حکومتیں جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، جنہیں اپنی بادشاہت و سلطنت پر غرور تھا، وہ یہ سمجھا کرتے کہ ہماری بادشاہت ایسی ہے جس کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، ہماری سلطنت اور ہماری فوج ایسی ہے کہ جسے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہے، دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، اللہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو عزیزو، اس غم کو لے کر، اس فکر کو لے کر ہمیں سارے عالم میں جانا ہے، یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے۔ جب ہم اس کام کو لے کر چلیں گے، اس کا اور ایک فائدہ یہ ہوگا، بقول مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دعوت والے اعمال سے جوڑ دے۔ اللہ دنیا سے پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، مصیبتوں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ چین و سکون کا ماحول پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم یہ فکر اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو ہوگا وہی جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے، اللہ اسے دنیا کے حوالے کرتے ہیں، اب چاہے دنیا اسے اپنے لاتوں میں رکھے یا ٹھوکر مار مار کر در در ذلیل کرتی ہے۔ تو اسی لیے عزیزوں، ہمیں اپنے تعلق کو اللہ سے چھوڑنا ہے، اپنے لگام کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو اللہ کے ماتحت کرنا ہے، اللہ کے احکام کے ماتحت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حامی بن جائیں گے، اللہ ہمارے مددگار بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتیں عطا کریں گے۔ تو اسی لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، ہم عالمی نبی کی عالمی امتی ہے، تو پہلا تقاضا یہ لگا